دیکھیں آپ جانتی ہیں میرا گھر کہاں ہے؟ ای تو کیا میں ڈاکخانے میں کام کرتی ہوں؟ نہیں، کیا آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں؟ جو لوگ پیسے کی خاطر اپنی دھرتی کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا بستے ہیں، وہاں وہ پیسے کماتے ہیں، اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بناتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود انہیں نہ دلی سکون نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے ملک والی آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی مکمل طور پر پابندیوں اور مجبوری کی چار دیواریوں میں قید ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دیار غیر میں بیٹھ کر اپنے ملک کو یاد کرتے ہیں، اور ملک میں گزارے ہوئے یادگار لمحات ان کی آنکھوں اور گالوں کو بھگو دیتے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال سے اس وقت پاکستان کے سینئر اداکار سید مظہر علی گزر رہے ہیں، جن کے بیوی بچے سب کچھ امریکہ میں ہیں۔ انہیں وہاں سب کچھ حاصل ہے، لیکن جو امریکہ میں نہیں انہیں ابھی تک مل سکا وہ کل بھی سکون ہے۔ ہر طرح کی سہولیات میسر ہونے کے باوجود مظہر علی امریکہ میں کس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بڑے معصوم ہیں آپ شہریار صاحب۔ دیکھیے، ہمیں اس طرح کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، لہٰذا عروسہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کلاسک کا حصہ بننے والے ڈراموں کی طویل فہرست ہے، تاہم افشاں، عروسہ اور اب میرا انتظار کرو وہ ڈرامے تھے جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ ہجوم کی طرح اسکرین کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ ڈرامے اپنی کہانی اور کردار سازی کی وجہ سے اس قدر مقبول ہوئے کہ آج بھی ان کے کرداروں اور منفرد ڈائلاگز کے بارے میں لوگ جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ مدرجہ بالا ڈراموں میں جلوہ گر ہونے والے تمام اداکاروں نے اپنی طرف سے اعلیٰ معیار کا کام کیا، لیکن اسکرین پر جو سب سے زیادہ نمایاں رہے وہ کوئی اور نہیں مظہر علی تھے۔ سید مظہر علی نے پی ٹی وی کی اس دہائی میں بہت کام کیا اور پذیرائی بھی حاصل کی۔ اس دور میں اداکاروں کو ان کی ظاہری لکس کی بجائے اداکاری کے معیار پر جانچا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مظہر علی معمولی شکل و صورت رکھنے کے باوجود ڈراموں میں لیڈ اور اہم کرداروں میں کاسٹ ہوتے تھے۔ انہیں نہ صرف شاندار ڈائلاگ ڈیلیوری پر عبور تھا، بلکہ وہ چہرے کے تاثرات کو بھی زباں بنا کر اپنی بات سننے اور دیکھنے والوں تک پہنچا دیتے تھے۔ ان کی شکل بھارتی اداکار فاروق شیخ جیسی بھی ہے، اور اکثر لوگ ان کی اس مماثلت سے کنفیوز بھی ہو جاتے تھے۔ مظہر علی شکل اور عمر کے اعتبار سے انتہائی سنجیدہ نوعیت کے معلوم ہوتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اسی طرح کے کردار آفر کیے جاتے۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کی اداکاری کی پرتیں ایک کے بعد ایک اترنے لگیں تو ڈائریکٹرز نے انہیں روایتی کرداروں میں ڈھالنے کی بجائے ان پر تجربات کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ پہلی بار گھسے پٹے کرداروں سے نکل کر مزاحیہ روپ میں دکھائی دیے، جسے دیکھنے والوں نے خوب سراہا، اور یوں ان کی ورسٹیلٹی کی دھاک پوری انڈسٹری میں بیٹھ گئی۔ مظہر علی پی ٹی وی پر ایک کے بعد ایک ڈراموں میں دکھائی دینے لگے۔ وہ بہترین اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ نفیس انسان بھی تھے، جس کی وجہ سے ان کی عزت اور منزلت میں خوب اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک بہت ہی دھیمے مزاج کے انسان تھے، اور انہیں کبھی کسی بھی اداکار یا ڈرامے کے حوالے سے متنازع نہیں پایا گیا۔ انہوں نے کبھی اپنے جونیئر پر روب نہیں جمایا اور نہ ہی ان کے ساتھ ناانصافی کی۔ وہ اپنے سینئرز اور جونیئرز کو برابر عزت دیتے تھے اور سیکھنے سکھانے پر یقین رکھتے تھے۔ بذات خود تو میں بہت آزاد قسم کا انسان ہوں، لیکن یہ حکم ہے بابا کا، اور ویسے بھی میرے خیال سے کسی بھی ریاست کے ولی عہد کے لیے یہ سب بڑا ضروری ہے۔ وہ شہرت کے عروج پر تھے جب پرائیویٹ چینلز کی بھرمار ہونا شروع ہوئی، نئے اداکار آتے گئے اور پرانے ناموں کو ایک سائیڈ پر رکھا گیا۔ نوخیز ٹیلنٹ کے تلاطم خیز سمندر میں مظہر علی کچھ عرصے تک فن اداکاری کے بلبوتے پر تیرتے رہے، لیکن پھر جلد ہی انہیں بھی دیگر سینئر اداکاروں کی طرح کنارے سے لگا دیا گیا۔ شہر کے حالات نے انہیں کافی دل برداشتہ کیا تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی فیملی کے ہمراہ امریکہ ہمیشہ کے لیے شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کی وجہ سے انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا۔ اس وقت تو جوش تھا، انہوں نے رسک لے لیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب انہیں یہ سب روٹین لگنے لگا۔ اس دور میں ان کے ساتھ ساتھ کئی سینئر اداکاروں کو سائیڈ لائن کیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملک چھوڑنے کا متحمل نہیں ہوا۔ انہوں نے حالات بھانپتے ہوئے خود کو ایڈجسٹ کر لیا، اور پھر ان اداکاروں کو بھی ٹی وی چینلز میں کام ملنے لگا، حتیٰ کہ ان کے معاملات یہاں تک جا پہنچے کہ انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے اپنی پروڈکشن کمپنیاں بنا لیں تاکہ مستقبل میں انہیں کسی طرح کے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ وہ سکون سے
ड्रामे प्रोड्यूस भी करें और साथ साथ अदाकारी का शौक भी पूरा करते रहें। ये सब कुछ जब 7 समुंदर पार मजहर अली ने देखा तो उन्होंने सोचा कि काश वो उस वक्त जल्दबाजी से काम ना लेते, बल्कि ठंडे दिमाग से काम लेते और यहाँ आने की बजाय पाकिस्तान में अपने नाम से प्रोडक्शन हाउस बनाते और बैक वक्त अदाकारी और प्रोडक्शन करके एक टिकट में 2 मजे उड़ाते। लेकिन अब सब कुछ सोचना बेसुध था, क्योंकि वक्त निकल चुका था। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अमेरिका आए थे, उनका मिशन कामयाब हो गया था, उनके बच्चे बड़े होकर जिंदगियों में मगन हो गए थे। अमेरिका की मसरूफ और तेज जिंदगी की लहरों में उनके बच्चे भी बहते चले गए। मजहर अली किनारे पर खड़े होकर ये मंजर देखने लगे। उनके पास अब अमेरिका में सिवाय अपने किए गए काम को याद करने के कोई सोच नहीं बची थी। अमेरिका में फारिग बैठे उन्हें दोबारा से अदाकारी का शौक चढ़ा, जिसे पूरा करने के लिए अपने साथियों से मिलने वो कई बार पाकिस्तान आए। उन्हें चंद एक ड्रामों में कैरेक्टर रोल मिले, लेकिन टीवी पर उन्हें उस तरह से वेलकम नहीं किया गया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। चुनाचे उन्होंने हालात से मायूस होकर वापस अमेरिका का रुख किया। वो इस वक्त अमेरिका में हैं, वहीं से मुख्तलिफ शोज का हिस्सा बनते हैं। अमेरिका में रहते हुए मजहर अली ने सिर्फ सोने का निवाला ही नहीं खाया, बल्कि मुआशी मुश्किलात का भी भरपूर सामना किया। 2013 में उन्हें दिल का आर्जा लाहक हुआ, जिसमें उन्हें मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके दिल की सर्जरी कर डाली। तहम तबीयत बिगड़ने पर उनके दिल में पेस मेकर लगाने के लिए डॉक्टर ने इत्तेफाक किया। इस इलाज के लिए $50,000 दरकार थे, जिसके लिए मजहर अली के अहले खाना ने पाकिस्तान के सदर, सूबा सिंध के गवर्नर और वजीर आला से माली इमदाद की अपील की थी। मजहर अली के बारे में सबका यही कहना था कि इंडस्ट्री उनके लिए नहीं बनी, क्योंकि वो शक्ल से ही इंतहाई मासूम और सादा लुह लगते थे। उनकी शक्ल को देखकर लोग यही कहते थे कि वो इंतहाई भोले भाले इंसान हैं। उनका ताल्लुक किसी फनकार घराने से नहीं था, अलबत्ता बरसगीर के अजीम रहनुमा सर सैयद अहमद खान के पड़पोते हैं। मजहर अली की शादी खानदान में हुई, उनके 2 बच्चे हैं। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में मजहर अली जैसे कई नाम हैं जो एक दौर में ड्रामों की पहचान माने जाते थे। लोग उन्हें न सिर्फ पसंद करते बल्कि उनके फैन भी थे। लेकिन फिर वक्त ऐसा पलटा खाया कि न सिर्फ इंडस्ट्री में तब्दीली रोनमा हुई, बल्कि देखने वालों का मिजाज भी गुजरते वक्त के साथ बदलता चला गया, जिसकी बदौलत टीवी पर नए तरह के लोगों ने अपनी जगह बना ली और स्क्रीन पर काबिज हो गए, जिसकी वजह से माजी के शानदार फनकार जो पाकिस्तान का फख्र और सरमाया ख्याल किए जाते थे, वो गुमनामी का शिकार होकर किस्सा पारीना बन गए। सितम जरीफी का ये आलम है कि उन फनकारों को न सिर्फ लोग भूल गए, बल्कि उनके बारे में किसी को पता तक नहीं होता कि वो इस वक्त दुनिया के किस कोने में मौजूद हैं और कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें अब तो अपना गुमा तक नहीं है, मगर देखना है कहां तक नहीं है। ये चेहरे हैं मेरे, ये आंखें हैं मेरी,